الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین و مومنین یا علی مدد، کل مولا حسین کا چیلم ہے، تو اس سلسلے میں لوگ قافلوں کی شکل میں دنیا کے کونے کونے سے، کچھ لوگ تو کربلا میں ہیں اور ہمارے دل میں بھی خواہش ہے کہ ہم بھی وہاں پر مشی میں جائیں، سفر کریں، لیکن جن کو وہاں پہ جانے کی نہیں ہے وہ یہاں پر جناب سیدہ رقیہ بنت علی صلوات اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ بہرحال قافلے بہت زیادہ جو ہیں وہ جوک در جوک اب ایک دو دنوں میں جانا شروع ہو گئے۔ تو میں ایک پڑھ رہا تھا کہ جس میں حدیث ہے کامل الزیارات کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 118 پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ولایت علی کے حوالے سے پڑھیں گے، لیکن میں زائر حسین کی ایک دو احادیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حسین کی قبر کی زیارت کرنے والے زائرین کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری ایک اور روایت ہے کہ جو ہے کامل زیارت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193، جو قبر امام حسین صلوات اللہ علیہ کی زیارت کے لیے نہیں جائے اور یہ گمان کرے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے اور بغیر زیارت کیے اسے موت آ جائے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس توفیق ہے، اتنا مال ہے کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے جا سکتا ہے لیکن نہیں جاتا تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ جس میں کامل زیارات ہے صفحہ نمبر 496، جب امام حسین کا زائر سورج کی شعاؤں تلے آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اسی طرح آفتاب کی شعاع اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ظاہر امام حسین کی بڑی شان، بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک جو بھی زیارت کے لیے گئے ان کی زیارت قبول فرمائے اور ان کو حقیقی شیعہ نے حیدر قرار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی ولایت بیان کرنے والا، سننے والا اور اس کے اوپر کامل رہنے والا بنائے، کیونکہ ولایت علی پر کامل رہنا، اکمل رہنا بہت بڑی بات ہے۔ سنیے گا جی، شروع کرتے ہیں، ولایت علی پڑھنی شروع کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہی نہیں ختم ہوگی ولایت علی۔ اور ولایت علی پڑھنے کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ جو مکسر ملا اور جو ملحد ملا ہے نا، یہ شیعوں میں ملحد بھی ہیں، جو ایران سے آئے ہوئے نا، وہ ملحد ٹائپ کے لوگ ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ جی وہ جو لڑ رہے ہیں وہاں پر بارڈروں پہ وہ حقیقی شیعہ ہے، جو یہاں پہ ممبروں پہ لاکھوں روپے لے کر مجالس پڑھتے ہیں یہ حقیقی شیعہ ہے، نہیں ہے وہ حقیقی شیعہ، ایسی بڑی پوسٹیں آتی ہیں۔ تو بھائی جب ممبروں پہ لاکھوں روپے آپ ہی تو دیتے ہیں، نہ دیں، جو ولایت پڑھنے والے ہیں وہ ولایت پڑھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا۔ آپ کے ذہنوں کا صرف فطور ہے، وہ دور نہیں ہونا، کیونکہ جو مہر لگ چکی ہے نا وہ مہر لگ چکی ہے۔ ولایت فقیہ پہ رہنے کے لیے اور کسی کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے، غیر معصوم کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈال کر گھوم پھرنے والوں کے مہر لگ چکی ہے، سمن بکمن امی فہم لا یرجعون، ان کے کوئی حل نہیں ہے، اور ان کے لیے بس یہی ایک کافی ہے، ان کے لیے محاذ یہی ہے ولایت علی۔ سنیے گا جی، اچھا یہ ہے مشارق انوار الیقین، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 70 اور 71 72 اور 73۔ اچھا یہ کوئی اور بیان کرتا تو اس کو غالی مشرک پتہ نہیں کیا کیا دینا تھا۔ اب سنیے گا جی، لکھا کیا ہے، مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایسا مانی ہوں جس پر کسی اسم اور شبیہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں ایسا مانی ہوں جس پر کسی اسم اور شبیہ کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی یہ ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر کسی اسم اور کسی شبیہ کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا نور ہے نا،
اور نور آنکھوں میں نہیں سما سکتا، نور کا کوئی اسم نہیں ہوتا، اس کے اوپر اسم کا اطلاق نہیں ہوتا، معنی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں ہی وہ اسماء الحسنی ہوں جنہیں پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی میں ہی وہ اسماء الحسنی ہوں جن کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سنیے گا جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگ جان لے کہ علی صلوات اللہ علیہ کا نام امیر المومنین کب رکھا گیا تو وہ کبھی ان کے فضل و مقام کا انکار نہ کر سکے۔ ان کا نام امیر المومنین تب رکھا جا چکا تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا۔ اس کے بعد سنیے گا جی، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ہی وہ پہلے اہل بیت ہیں جن کے اسماء کو اللہ نے شہرت و اکرام بخشا۔ جب اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے تو ایک ندا کرنے والے فرشتے کو حکم دیا، اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور 3 مرتبہ اشہد ان علی امیر المؤمنین حقا، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی حقیقی امیر المومنین ہے کا اعلان کیا، حقیقی امیر المومنین ہے، کیونکہ اللہ کو اور فرشتوں کو پتا تھا نا کہ 2 نمبر امیر المومنین بھی بہت زیادہ آ جانے ہیں، اس لیے بتا دیا کہ حقیقی امیر المومنین، حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی اللہ کے جو مین اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا کا ایک تربیت کا منبع بنایا ہے وہ صرف چہاردہ معصومین علیہ السلام ہے۔ 2 نمبر امیر المومنین بھی آنے تھے، 2 نمبر آیت اللہ بھی آنے تھے، 2 نمبر حجت اللہ بھی، سارے آپ کے سامنے ہی ہیں۔ حقیقی امیر المومنین، حقیقی حجت اللہ، حقیقی آیت اللہ، حقیقی امیر المومنین، یہی ہیں بس۔ جی آگے سنیے گا جی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے ایک اور آپ کے سامنے حدیث رکھنی ہے جی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو سدرۃ المنتہا کے درخت کے پتوں کے اوپر جو میں نے لکھا دیکھا، پتوں کے اوپر لکھا تھا اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی امیر المؤمنین۔ اچھا، یہ بھی وہی ہے جی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج والی حدیث میں فرمایا مجھے 6 آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں کے فرشتوں نے بھی اپنے ساتھی فرشتوں کی طرح کہا، یعنی مجھے اسم سے پکارا، مجھے اسم سے پکارا۔ میں نے پوچھا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے کہ اللہ نے جو جنت الفردوس پیدا کی، اس کے دروازے کے پاس ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر نورانی الفاظ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الولی اللہ وعروۃ الوثقی وحبل المتعین۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، علی صلوات اللہ علیہ اللہ کے ولی اور اس کی مضبوط کڑی اور مضبوط رسی ہیں۔ یہ المحتضر صفحہ نمبر ہے 80۔ آگے چل کے سنیے گا جی، ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ نے جب عمرو بن عبدود کو قتل کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کی تلوار سے ابھی خون کے قطرے گر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو اللہ اکبر کہا، اور دیگر مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا، جنہیں بیٹھے سن انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ جب نبی مکرم نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، تو اس وقت صرف امیر المومنین علی صلوات اللہ علیہ ہی کھڑے ہوئے۔ 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا علی آپ بیٹھ جائیں، تو کوئی بھی نہ اٹھا، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اور تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اے اللہ علی کو ایسی فضیلت عطا فرما جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہوگی اور نہ اس کے بعد کبھی کسی کو نصیب ہوگی۔ تو جبرائیل ایک جنتی پھل لے کر آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جانب سے سلام ہو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ پھل تحفے کے طور پر علی کو پیش کر دیں۔ اور جبرائیل نے وہ پھل آپ کے ہاتھ میں تھما دیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر ایک سبز طے تھی جس پر 2 سطروں میں لکھا ہوا تھا یہ تحفہ اللہ کی طرف سے علی ابن ابی طالب علیہ صلوات اللہ علیہ کے لیے ہے۔ فضائل ابن شاذان صفحہ نمبر 92۔ اچھا جی، فرشتے کی پیشانی پہ
محمد بن حنفیہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے چوتھے اور چھٹے آسمان پر ایک فرشتہ دیکھا جس کا آدھا جسم آگ اور آدھا جسم برف سے بنا ہوا تھا اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا اید اللہ محمدن بعلی، اللہ نے علی کے ذریعے محمد کی مدد فرمائی، اللہ نے علی کے ذریعے محمد کی مدد فرمائی۔ میں متعجب ہوا تو اس فرشتے نے کہا آپ تعجب کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی میری پیشانی پر لکھ دیا تھا، میری پیشانی پر لکھ دیا تھا۔ احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخوہ لکھا ہوا دیکھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور علی ان کے بھائی ہیں۔ المحتضر صفحہ نمبر 102۔ اچھا جی، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ لوگ علی کو مقدم رکھنے کی وجہ سے مجھے ملامت کرتے ہیں؟ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، یہ نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا کہ علی کی وجہ سے لوگ نبی مکرم پر بھی تان کرتے تھے۔ ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگوں نے نبی کے ساتھ نبی کے دور میں بھی دشمنی کی ہے۔ کون؟ وہ جو نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ میں یہود و نصارہ کی بات نہیں کر رہا، میں منافقین کی بات نہیں کر رہا، میں منکروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر علی کی دشمنی کی وجہ سے نبی سے دشمنی کی آپ کے دور میں۔ جی، اپنے رب کی عزت کی قسم مجھے میرے رب نے علی کو مقدم رکھنے کا حکم دیا ہے اور اسے امیر المومنین اور میری امت کا امام بنایا ہے۔ نبی اپنے دور میں فرما رہے ہیں، اصحاب کو امام بنایا ہے۔ اے لوگو، جب مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا معراج کی رات تو میں نے آسمان کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین۔ بتایا ہی نہیں، کسی کو معین نہیں کیا خلیفہ، اس لیے شورا نے خلیفہ کر لیا پہلا، پھر امت نے کر لیا پہلا، پھر لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ نہیں، نبی مکرم کے دور میں یہ احادیث ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل پڑھ رہا ہوں جی۔ اپنے دور میں نبی مکرم نے بتایا کہ معراج کا واقعہ کب ہوا ہے؟ نبی مکرم کے وصال سے پہلے۔ کتنے سال پہلے کا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی مکرم بائی نے مولا علی علیہ السلام کو امیر المومنین بنا کر گئے اور لوگوں کو بار بار بتایا، لیکن نہیں نہ سمجھ آیا۔ جو بدتمیز تھے وہ بدتمیز ہی رہے۔ کبھی نبی مکرم کے دور میں آپ کے کاغذ قلم مانگنے پر اور کبھی آپ کی احادیث سن کر جو علی کے فضائل میں بیان ہوئی تھی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور علی امیر المؤمنین ہیں۔ مومنوں کے امیر ہیں نا، منافقوں کے نہیں، مومنوں کے امیر ہیں۔ اور ان کے امیر ہیں جو صرف چہاردہ معصومین کو ہی امیر مانتے ہیں، انہی کو آیت اللہ مانتے ہیں، انہی کو حجت اللہ مانتے ہیں، انہی کو رہبر معظم مانتے ہیں۔ اور جن کے رہبر معظم بھی غیر معصوم، جن کے آیت اللہ بھی غیر معصوم، جن کے حجت اللہ بھی غیر معصوم، وہ بھی منافقت کے زمرے میں آتے ہیں۔ آگے چلیے گا۔ اچھا، اور جب میں نے نورانی پردوں کے پاس پہنچا تو ہر نورانی پردے پر لکھا ہوا تھا، کون سے پردے؟ جو اللہ اور نبی کے درمیان میں تھے۔ یہ لوگوں کی نظر میں ہے نا، نور تو ایک ہی ہے، ایک ہی نور ہے۔ اچھا، نورانی پردے پر بھی لکھا ہوا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور علی امیر المومنین ہے۔ اور جب میں عرش کے قریب پہنچا تو عرش کے ہر حصے اور کنارے پر لکھا ہوا تھا، ہر عرش کے ہر کنارے اور ہر پردے پر لکھا ہوا تھا کیا؟ علی امیر المومنین۔ حضرت سلمہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 7ویں آسمان پر دن میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ علی 7ویں آسمان پر دن میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے اور آسمان دنیا پر رات میں روشن چاند کی طرح ہے۔ علی صلوات اللہ علیہ کو فضل فہم اس قدر عطا کیا گیا،
اس قدر عطا کیا گیا ہے کہ اسے تمام اہل زمین میں بانٹ دیا جائے پھر بھی ختم نہ ہو۔ ان کی نرمی، لوط علیہ السلام، اخلاق عیسیٰ علیہ السلام، زہد ایوب علیہ السلام، پیشانی ابراہیم علیہ السلام، خوبصورتی سلیمان علیہ السلام اور قوت داؤد علیہ السلام کی طرح ہے۔ علی کا نام جنت کے پردوں پر لکھا ہوا ہے، مجھے اللہ نے بشارت دیا ہے اور علی کے لیے بھی بشارت ہے، یہ علی کے لیے بھی بشارت ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے، حضرت جابر بن اس پہ ہی میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور بتاتا چلوں کہ کل نبیوں کے 1,24,000 نبی کے اوصاف جناب علی علیہ السلام میں موجود ہیں، اور میں انشاءاللہ یہ پڑھوں گا کہ امامت کا منصب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے ہر بندہ امام نہیں بنا لیا جاتا، اللہ امام بناتا ہے۔ اور جب ابراہیم کو نبوت دینے کے بعد ان کا امتحان لے کر امامت ملے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کہ نبوت کو امتحان کے بعد امامت ملے تو اس کا مطلب ہے کہ منصب امامت نبوت سے بھی کہیں آگے کا ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے۔ یہ میں نے بڑی مشکل بات کر دی، یہ پڑھوں گا انشاءاللہ بعد میں، مجھے لگتا ہے یہ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اچھا جی، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں موجود تھے، ایک صحابی نے جنت کا ذکر کر دیا تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک نورانی پرچم ہے، علم ہے، ایک علم ہے، ایک علم ہے۔ دنیا میں تو علم دے کر نکاح ٹوٹتے ہیں نا، وہاں پر بھی علم ہوگا مولا غازی کا، تب بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نورانی پرچم ہے جس کا بانس زبرجد سے بنا ہوا ہے، اسے اللہ نے آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا تھا، اس پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و آل محمد خیر البریہ و انت یا علی اکرم القوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اور آل محمد بہترین قوم ہیں، اور اے علی آپ قوم میں سب سے زیادہ عزت و اکرام والے ہیں۔ یہ سن کر جناب امیر نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ہمیں اکرام و شرف بخشا۔ تو نبی اکرم نے فرمایا اے علی کیا آپ نہیں جانتے کہ جس نے ہم سے محبت کی اس کو اللہ ہمارے ساتھ نصیب کرے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ملیکن مقتدر پاک مجالس میں حقیقی اقتدار کے مالک بادشاہ کی سچی قربت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، سچے بادشاہ کی قربت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ امالی شیخ توسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 705۔ جی جناب والا اب میں آگے آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ تو مولا امیر کی وہ عاجزی تھی جو آپ نے اپنے نور کو بشری پردوں میں لپیٹ کر دنیا میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ عاجز رہنا، تکبر میں نہ آنا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو کسی مجلس میں جائے اس وجہ سے دیر سے جائے، لیٹ جائے کہ لوگ میرا اٹھ کر اکرام اور ادب کریں اور لوگ میری تعظیم کریں، وہ جہنمی ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ لوگوں میں رہ کر لوگوں کے دکھ سکھ کو دیکھو، لوگوں کے دکھ سکھ کو پرکھو، اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس زبان سے اس کا حوصلہ بلند کرو، اس زبان سے اسے حوصلہ دو، اللہ تمہارا دین مکمل کرے گا۔ دین بڑا آسان ہے، دین بڑا آسان ہے۔ اللہ خود 14 کے روپ میں دنیا میں تشریف لایا اور بندوں میں آ کر، انسان تو لاکھوں کروڑوں تھے، ان کو آ کر تمیز سکھائی کہ بندہ کیسے بننا ہے، کسی کے دکھ کو فیل کیسے کرنا ہے اور اس کو حل کیسے کرنا ہے، لوگوں کو بتایا کہ اس طرح زندگی گزارنا۔ لیکن جو بدتمیز تھے وہ بدتمیز رہے اور ان بدتمیزوں نے نبی کو دنیا سے جاتے ہوئے کچھ دن عرصہ نہیں گزرا کہ نبی کی نواسیوں کو بازاروں میں رول دیا، بغیر چادر کے رول دیا، بغیر چادر کے درباروں میں پھرایا گیا، بازاروں میں پھرایا گیا، گرم پانی، پتھر، آگ، کوئلے برسائے گئے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب اتنا ظلم ہوا تو میں نے اپنی پھوپھیوں کو نہیں پہچانا، میری پھوپھیوں نے مجھے نہیں پہچانا،
لعنت اللہ علی القوم الظالمین و لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مولا غازی آپ کو عزت دے یا